الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن التقوى ملاك الحسنات أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. محترم اسلامی خواتین، میں نے یہ عرض کیا تھا اللہ تعالی کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے. اللہ تعالی جس کو یہ نعمت سے نوازتے ہیں اس کو عقل سلیم مرحمت فرماتے ہیں، صحیح سمجھ مرحمت فرماتے ہیں. صرف عقل کا ہونا ضروری نہیں، سمجھ کا ہونا ضروری نہیں. چور چوری کرتا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، عصمت دری کرنے والا، عورتوں کی آبرو لوٹنے والا پلان بناتا ہے، منصوبہ بناتا ہے اور بینک کا لاکر توڑتا ہے، سونا چاندی چراتا ہے، پیسہ چراتا ہے، کیش چراتا ہے. ایسی عقل کا استعمال کرتا ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر بھی دنگ رہ جاتے ہیں. دکان کا شٹر اور اس کا تالا، اس کا لاک ایسے ہی رہتا ہے. پچھلی طرف جو نالا رہتا ہے، پانی کی موری رہتی ہے، پانی گزر کر وہ دیوار نرم پڑ جاتی ہے. چور وہاں سے سرنگ لگاتا ہے اور آرام کے ساتھ مال چوری کر چلا جاتا ہے. تو اس کو عقل مند نہیں کہتے، حالانکہ عقل کا استعمال کر رہا ہے، چالاکی کا استعمال کر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے LKG UKG نرسری بیبی سٹنگ پڑھنے والے، ماں کچن کے کاموں میں مصروف رہتی ہے اور ایک کمرے میں ہوم ورک کرنے کے لیے بچوں کو چھوڑ دیتی ہے. وہ کھیلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، مارا ماری کرتے ہیں. اور جب ماں کے قدموں کی آہٹ کو سنتے ہیں
تو پھر وہ ایسے صوفی بن جاتے ہیں کہ ماں کو ترس آ جاتا ہے اور ماں کو رحم آ جاتا ہے۔ اس موبائل کے زمانے میں موبائل کے اندر کارٹون دیکھنے کے لیے یا گیم کھیلنے کے لیے وہ بھوک ہڑتال کرتے ہیں، کہیں گے کہ ہم دودھ نہیں پئیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، روٹی نہیں کھائیں گے۔ مجبور ہو کر ماں اور گھر والے کہ دیکھ لے کارٹون، دیکھ لے، کھانا تو کھا لے کم سے کم زندہ رہنے کے لیے۔ جو بھوک ہڑتال بڑی بڑی کمپنیاں والے کرتے ہیں، ملازم کرتے ہیں، جیل کے اندر قیدی کرتے ہیں، ان کو تو پچھلے لوگوں سے تجربہ ملتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ناسا کے سائنسدان امریکہ کی سرزمین میں بیٹھ کر راکٹ جب چاند میں پہنچتی ہے، ستاروں میں پہنچتی ہے اور اس میں خدا نہ کرے کچھ خرابی ہو جاتی ہے، یہاں سے بیٹھ کر زمین پر میں بیٹھ کر چاند میں اترے ہوئے راکٹ کی مرمت کرتے ہیں، اور ان میں گئے ہوئے جو لوگ انسان ہوتے ہیں ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہو، یہاں بیٹھ کر کمانڈ کرتے ہیں۔ یہ جو ہوائی جہاز لاکھوں کی تعداد میں ٹیک آف ہوتے ہیں اور فضاؤں میں اڑتے ہیں، آپ یقین مانیے کہ اس میں پائلٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ صرف 5%، بہت بولے تو 10% ہوتا ہے۔ پورا کمانڈ آپ نے دیکھا ہوگا، ہر ایئرپورٹ میں ایک اونچی عمارت شیشوں کی ہوتی ہے، ٹریفک کنٹرولر اس کو کہتے ہیں۔ کتنی بلندی پر جانا، کیا رفتار سے جانا، کون سے رخ میں جانا، ورنہ ایک دوسرے سے ہوائی جہاز ٹکرا دیتے۔ یہاں بیٹھ کر وہ کمانڈ کرتا ہے۔ کلکتہ سے بنگلور کے لیے ہوائی جہاز نکلی تو ٹیک آف کے بعد اس کو کون سی سمت میں جانا ہے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اور کتنی رفتار سے اڑنا ہے، کتنی بلندی پر، وہ بلندی کسی اور کو دی نہیں جاتی، کیونکہ جیسے دنیا میں حادثے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ بھی حادثے کا شکار ہو جائیں گے۔ تو بہت بڑے بڑے کام یہ لوگ کرتے ہیں عقل کے، سمجھداری کے۔ ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، حکمتوں کا باپ۔ اس وقت عرب کی جو آبادی تھی، یا یہ کہ صرف مکہ مکرمہ میں جو لوگ رہا کرتے تھے، وہاں کے فیصلے آپس میں فیل ہو جاتے، ناکام ہو جاتے۔ چٹکیوں میں ابو جہل فیصلے کر لیتا اور ان مسئلوں کا حل نکال لیتا۔ بڑے بڑے کاروباری قسم کے تاجر تھے، بزنس مین تھے، اور اب بھی بہت بڑے بڑے عقل مند لوگ ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا، لاکھوں کی تعداد کے اندر فضاؤں میں ہوائی جہاز کو کنٹرول کرتے ہیں، راکٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن ہدایت کا معاملہ عقل سے نہیں ہے، وہ سمجھ سے نہیں ہے۔ بچہ بھی عقل کا کام کرتا ہے، ہوشیاری کا، مکاری کا، عیاری کا۔ چور بھی نقب زنی سے کام کرتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں لوگ فلم دیکھ کر دھوکہ دینا ایک مشغلہ
ایک کاروبار انہوں نے بنا لیا ہے. میری اماں بیمار ہے، فلاں جگہ کسی رشتہ دار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کفن کے لیے پیسے چاہیے. ایسی ایکٹنگ کریں گے مکاری کی، عیاری کی. فلموں میں کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ایکٹرز، وہ ان کے سامنے فیل ہو جاتے ہیں. یہ لیا یہ دیا، آپ یوں دیجئے. جیسے ہی کفن دفن کا، اب یہ کفن دفن کا نام سن کر سامنے والا کام جاتا ہے. ارے اللہ، آج میں کسی کے جسم کے کفن کے کام آؤں گا موتا کے، کل اللہ میرے جسم کو ننگا نہیں رکھے گا. ہائی وے کے اندر ایکسیڈنٹ ہو کر میرے گوشت کے ٹکڑے نہیں بکھریں گے. کسی ٹیبل پر رکھ کر میرا پوسٹ مارٹم کر کر میری ہڈیوں کو نہیں توڑا جائے گا، میرے پیٹ کو نہیں چیرا جائے گا. ایسی مستقل گویا اس معاملے کے اندر وہ لوگ پی ایچ ڈی کیے ہوئے رہتے ہیں. ان کو حی علی الصلاح کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا، حی علی الفلاح کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا، فرعون کا انجام کیا ہوا سمجھ میں نہیں آتا، حامان کا انجام کیا. حالانکہ وہ بھی عقل مند تھے، بہت ہوشیار تھے، بہت چالاک تھے. ہدایت کا معاملہ دنیا کی عقل سے نہیں ہے، وہ اللہ کی دین سے ہے. دنیا کے کسی بھی چپے میں آپ مکے میں چلے جائیں، مدینے میں چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، جرمنی چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، ایران، یہ خطبہ تقریر سے پہلے پڑھا جاتا ہے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے کوئی اس کو گمراہ کرنے والا نہیں. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. ہدایت کا تعلق دنیا کی سمجھ سے نہیں ہے. بچہ بھی کارٹون فلم دیکھنے کے لیے ایکٹنگ کرتا ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں دودھ نہیں پیوں گا، میں ہوم ورک نہیں. اس نے کون سی اسکول کے اندر جا کر یہ ٹیوشن لیا تھا؟ لیکن ہدایت کے معاملے میں یہ عقل اور یہ دنیا کی مکاری، عیاری، یہ چالاکی کام نہیں آتی. ابو جہل کو میں نے بتایا کہ سپریم کورٹ کا بھی وہ باپ تھا، چھوٹی عدالتوں میں فیصلے فیل ہو جاتے تو وہ چٹکیوں میں فیصلہ کر دیتا. لیکن اللہ نے اس کا انجام کیا کیا؟ بچوں کے ذریعے سے اسے واصل جہنم کیا، جہنم میں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، اور وہ بری موت مر کر دنیا سے رخصت ہوا، ذلت کی موت مرا، ہدایت نصیب نہیں ہوئی. ابو طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اتنی خدمت کرتے تھے، اتنی خدمت کرتے تھے، کوئی حد و انتہا نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے، ایک تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو روب اور جو دبدبہ تھا، مکہ مکرمہ میں جو عزت تھی، بزنس کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، اور ابو طالب کا جو مقام تھا، لوگوں کو ہمت نہیں ہوتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھانے کی. بہت تنگ آ گئے تو جا کر شکایت کی خواجہ ابو طالب کو کہ آپ کا بھتیجا جرم و مرد میں لڑائیاں ڈال رہا ہے، ماں باپ اولاد میں تفرقے ڈال رہا ہے، خاندان میں یہ جدائی ڈال رہا ہے، یہ اللہ کو مانتا ہے، ایک بت کو مانتا ہے، یہ توحید کو مانتا ہے، ایک شرک کا کام کرتا ہے، یہ ایک خدا کو مانتا ہے، ایک 10 خدا کو مانتا ہے. اس نے ہمارا جینا دو بھر کر رکھا ہے. دیکھو
اس کو اگر دولت چاہیے، دنیا کی ساری دولت اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیں گے۔ اس کو مقام و مرتبہ چاہیے تو ہم دنیا کا بادشاہ بنا دیں گے۔ اس کو اگر کسی حسین بچی سے نکاح کرنا چاہیے، کائنات کی سب سے حسین دلہن سے ہم اس کا نکاح کر دیں گے۔ اب یہ نکاح کرنے تیار بھی نہیں، پیسہ لینے تیار بھی نہیں، بادشاہ بننے بھی تیار نہیں، تو یہ کام وہ کر سکتا ہے جس کے عقل میں خدا نہ کرے کوئی فرق ہو یا دیوانہ پن ہو، تو بتا دے کہ ہم اس کا علاج کریں گے۔ اب خواجہ ابو طالب روز سنتے سنتے کان پک گئے تھے۔ ایک دن بھتیجے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور فرمایا، بیٹے دیکھو، میں تمہاری سپورٹ کیا کرتا تھا، طرفداری کیا کرتا تھا، سارے عرب کے لوگ، مکے کے لوگ خلاف ہو گئے ہیں، ذرا نرمی سے کام لو، ذرا محبت سے کام لو، کچھ دنوں کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، اے چچا، ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور کہیں کہ اس دعوت و تبلیغ کے فریضے سے میں ہٹ جاؤں، ساری زندگی ہٹنا تو دور کی بات، ایک پل کے لیے بھی ہٹنا مجھے گوارا نہیں۔ مبارک ہو ان کو ان کے پیسے، مبارک ہو ان کو ان کی دولت، مبارک ہو ان کی حسین دلہن، چاند و سورج بھی رکھ کر مجھے غافل کرنا چاہیں، ہٹانا چاہیں، نہیں ہٹوں گا۔ تو اس کے بعد خواجہ ابو طالب نے کہا کہ سرپرستی سے میں سبکدوش ہو رہا ہوں تو ستانا شروع کر لیا۔ خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا عام الحزن، غم کا سال ہے۔ اتنا ستایا، اتنا ستایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مکے والے نہیں مانیں گے، طائف، پھر طائف کے اندر جو احوال پیش آئے وہ آپ جانتی ہیں، مکے سے زیادہ جسم کو لہو لہان کیا گیا، زخمی کیا گیا۔ تو وہ خواجہ ابو طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے، اور اگر کوئی کہتا کہ کسی نے آپ کی طرف انگلی اٹھائی تو میان سے تلوار نکال کر اس کو مارنے چلے جاتے تھے۔ جب انتقال کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا آپ کے بہت احسانات ہیں میرے اوپر، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں کسی کا احسان دنیا میں باقی نہیں رکھتا، میں چکا دیتا ہوں۔ چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے۔ راضی بھی ہو گئے تھے، ہون ہلنے کے قریب بھی ہو گئے تھے، لیکن کمبخت عرب کے جو جہال تھے، کفار مکہ تھے، ابو طالب موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہے، بزدل ہو گئے، بھتیجے کی باتوں میں آ گئے، گمراہ ہو گئے، ساری زندگی سچے راستے پر چل کر ان کے حساب سے بتوں کا راستہ، اب مرتے وقت کلمہ پڑھ رہے ہو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ بغیر کلمے کے دنیا سے رخصت ہو گئے، عقل کام نہیں آتی، چودراہٹ کام نہیں آتی، محبتیں، خواجہ ابو طالب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبتیں کی ہیں، ایک منٹ کی محبت سارے عالم کے لوگ مسلمان مل کر بھی نہیں کر سکتے قیامت تک، اتنا ٹوٹ کر چاہا ہے خواجہ ابو طالب نے۔ لیکن ہدایت جب فورس کر رہے تھے، زور لگا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے،
انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے۔ امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں فرما دیا گیا آپ راستہ بتا تو سکتے ہیں کہ یہ راستہ جنت کا ہے، یہ راستہ جہنم کا ہے، یہ راستہ مسجد کا ہے، یہ راستہ مندر کا ہے، یہ راستہ صراط مستقیم ہے، یہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے، لیکن چلا نہیں سکتے۔ چلانا اللہ کا کام ہے۔ عقل کام نہیں آتی، ہوشیاری کام نہیں آتی، خدمت کام نہیں آتی، محبت کام نہیں آتی۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے مالا مال کرتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ظاہری اعتبار سے، مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے کہیں بھی نمبر آپ کو ملنے والا نہیں، لیکن فتح مکہ کے موقع پر کعبے پر چڑھا کر اذان دلوا کر آقا نے فرمایا کہ بلال کو میں نے کعبے پر اس لیے چڑھایا کہ بلال کا مقام کعبے سے بھی اونچا ہے۔ کعبہ کیا ہے؟ پتھروں کا نام، اینٹ کا نام۔ حقیقت میں اللہ کی تجلی جو وہاں پر آتی ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ انسان جب طواف کرتا ہے وہ پتھروں کا طواف نہیں کرتا، وہ غلاف کا طواف نہیں کرتا۔ اگر ایسی بات ہے تو سال میں وہ ایک مرتبہ غلاف بدلتے ہیں، تو غلاف ہم بھی لا کر طواف کر لے سکتے ہیں۔ وہاں اللہ کی تجلی اترتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ طواف کرتے وقت اگر کسی کا منہ اور سینہ کعبے کی طرف ہو جائے تو وہ چکر بیکار ہو جاتا ہے اور وہ ادب کے خلاف ہے۔ حقیقت میں طواف وہاں پر اترنے والی اللہ کی تجلی اس کا کیا جاتا ہے۔ پتھر اور غلاف ایک نشانی کے طور پر ہے۔ تو میں بہرحال میری ماں اور بہنیں، عقل کا ہونا، چالاکی کا ہونا، سائنسدان کا ہونا، ڈاکٹر کی ڈگری کا رکھنا، وکالت کی ڈگری کا رکھنا، یہ اور چیز ہے، اور اللہ کی طرف سے ہدایت کا ملنا ایک اور چیز ہے۔ اسی لیے کلام پاک میں بار بار کہا گیا لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے سمجھتے نہیں، آنکھیں دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں۔ کیا مطلب؟ بولتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ہدایت والی بات ان کے پلے نہیں پڑتی۔ مردوں کو گھروں سے نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھتے ہیں ارب پتی، کھرب پتی، امپورٹڈ کروڑوں کی کاروں میں پھرنے والے چندے اور صدقے اور خیرات کے جنازے کے اندر سوار ہو کر جاتے ہیں۔ قیمتی لاکھوں روپے کی گھڑی ہاتھ سے نکال لی جاتی ہے، کروڑوں روپے کا زیور عورت کے تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، لیکن عقل اس وقت سمجھ کا کام نہیں لیتی۔ کچھ دیر کے لیے انسان رو لیتا ہے، ماتم کر لیتا ہے۔ عقل رکھنے کے ہیں، سائنسدان ہے، ڈاکٹر ہے، ڈگری ہولڈر ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، لیکن ہدایت کا معاملہ اللہ سے مانگنے میں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ فجر میں پڑھ رہے ہیں، تہجد میں پڑھ رہے ہیں، اشراق میں پڑھ رہے ہیں، اوابین میں پڑھ رہے ہیں، چاش میں پڑھ رہے ہیں، عید کی نماز میں، واجب الفطر کی نماز میں، سنتیں سب میں ہدایت یافتہ ہیں،
آپ کے قدم مبارک سے ہدایت کے چشمے پھوٹ کر نکلتے ہیں، آپ کے چہرے انور سے ہدایت کے انوار کی کرنیں نکلتی ہیں۔ اور بالکل ایسے زمانے میں میری ماں اور بہنیں، ہندوستان جیسے ملک میں جہاں صبح کو ایک فتنہ سر اٹھاتا ہے، رات کو ایک فتنہ سر اٹھاتا ہے، اب الیاذ باللہ مسلمانوں کے جو قبرستان ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، میرا تو کہنا یہ ہے بادشاہ بنانا اللہ کا کام ہے، عورت کو بانجھ بنانا اللہ کا کام ہے، لڑکے دینا اللہ کا کام ہے، لڑکیاں دینا اللہ کا کام ہے، دونوں دینا اللہ کا کام ہے، دونوں نہ دینا اللہ کا کام ہے، امیر بنانا اللہ کا کام ہے، غریب بنانا اللہ کا کام ہے، زندگی دینا اللہ کا کام ہے، موت دینا اللہ کا کام ہے، عزت دینا اللہ کا کام ہے، ذلیل کرنا اللہ کا کام ہے۔ ہندوستان کے اندر جو احوال ہیں، جو مساجد کے تعلق سے، مدارس کے تعلق سے، مکاتب کے تعلق سے واٹس ایپ کے اندر دیکھ رہے ہیں، اب ہمارے مسلم خواتین بہت دیکھتی ہیں تو پکوان کے طریقے دیکھتی ہیں، اس سے ذرا بڑھ کر اخلاق کا کام، گویا دین کا کام دیکھ رہی ہیں تو وہ پاکستان کے اردو سیریل دیکھتی ہیں۔ یہاں کل مدرسوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اذان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل ہمارے بچوں کے سینے میں جو کلام پاک ہے اس کی حفاظت کے تعلق سے کیا ہونے والا ہے۔ ہمارے آبا اجداد زندگی میں تو زمین کے اوپر آرام سے نہ رہے، کلمے کی زندگی، سجدے کی موت، مر کر وہ قبر کے اندر گئے، وہ قبرستان بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ لاکھ بات کی بات ہے، اللہ نے جب کوئی بیماری پیدا کی ہے تو اس کی دوا بھی اللہ نے رکھی ہے، اور ہر بیماری کا ایک کارن بھی اللہ نے رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اٹھے بیٹھے بیماری دے دیتا ہے۔ ماؤں کے دلوں میں ممتا ڈالنے والا اللہ ہے، باپ کے دل میں شفقت ڈالنے والا اللہ ہے، بہنوں کی محبت بھائیوں کے دلوں میں ڈالنے والا اللہ ہے، بیویوں کی محبت خامندوں کے دل میں ڈالنے والا اللہ ہے۔ تو وہ اللہ جو اتنی محبتیں بانٹ رکھا ہے، ایک معمولی گلی کے اندر کتیا جانور بچے دیتی ہے، اسے کوئی اٹھانے جائے تو ماں کتیا بھونکنے لگتی ہے اور کاٹنے کے لیے آ جاتی ہے۔ مرغی کے چوزے اس کے پروں میں جب پناہ لے کر بیٹھتے ہیں سردی میں گرمی لینے کے لیے، وہ مرغی جو پیار و محبت کی نشانی ہے اڑ کر چیل کا حملے کا جواب دیتی ہے اور چیل کو لپکنے کی کوشش کرتی ہے، بلی کو مارنے کی کوشش کرتی ہے، انسان کو زخمی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو وہ اللہ کیا ہمارے مردوں کو قبرستان کے قبروں سے اٹھا دے گا؟ کتنا ظلم کیا ہوگا مسلمانوں نے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ کلمے کی قدر مسلمانوں نے نہیں کی، حجاب کی قدر مسلمانوں نے نہیں کی، پردے کی قدر مسلمانوں نے نہیں کی۔ شادی کو نعمت بنا کر اللہ نے دیا، اس کو زحمت بنا لیا مسلمانوں نے۔ شادی کے بارے میں کہا کہ کم سے کم خرچہ باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ کہا کہ صحابہ کے پاس پیسہ نہیں رہا ہوگا، صحابہ غریب رہے ہوں گے، ہم پیلس گراؤنڈ کے اندر دلہا کو ہتھی پر بٹھا کر لے کر آئیں گے۔ کیا ڈانس، کیا ناچ گانا! اللہ کی قسم میری ماں اور بہنیں، اب صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے کہ مردوں کی ناجائز ہوس کو پورا کرنے کے لیے بازاری خواتین اور عورتوں کا انتظام کرنا باقی ہے۔ کہاں
اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی۔ شادی ایک نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسلام ایک نعمت، پردہ ایک نعمت، اذان ہو رہی ہے، ہمارے سیریل کا دیکھنا بند نہیں ہو رہا ہے، مسجد میں نماز تراویح پڑھی جا رہی ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہمارا ٹی وی دیکھنا بند نہیں ہو رہا ہے، گھر کے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ اور جس وقت فجر میں اللہ تبارک تعالیٰ رزق کو بانٹتا ہے، میں نے آپ کو 1000 مرتبہ بتایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد گئے، دیکھا تو آرام فرما رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ رات میں تھک گئی ہیں کھڑی کھڑی عبادت کرتے ہوئے یا بچوں کو سنبھالتے ہوئے۔ اشراق کا پڑھنا کوئی فرض تو نہیں ہے، اشراق کا پڑھنا کوئی واجب تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت امت کے لیے نمونہ بننے کے لیے پوری زندگی سینے سے لگائے رکھا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے رکھا، دل کی راحت بنائے رکھا۔ وسیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، اور جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ دنیا میں بھی آنکھوں کے سامنے، مرنے کے بعد بھی آنکھوں کے سامنے، اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کا محل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محل کے سامنے بنایا۔ اتنی چاہت، اتنی محبت اور اتنا گہرا تعلق کبھی زندگی میں ایسا جملہ نہیں کہا، ایسا کام نہیں کیا جو دل کو ٹھیس پہنچانے والا ہو۔ لیکن جب دیکھا کہ اشراق اور فجر کی نماز کے درمیان نماز تو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں ہے، منافق بھی نماز پڑھتا تھا۔ منافق وہ جو یہودی سے بھی خطرناک ہے، کافر سے بھی خطرناک ہے، نصارہ سے بھی خطرناک ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہے گا۔ وہ منافق بھی آقا کے زمانے میں نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ یہ مسلمانوں کا محلہ، یہ گروپن پالیہ ہے، بسم اللہ نگر ہے، اعوذ باللہ نگر ہے، کتنے گھروں کے اندر کلام پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے، لوٹوں کے کھنکھناہٹ کی آواز آتی ہے۔ بن باز جو اہل حدیث مسلک کے اعتبار سے اگرچہ تھے، انتقال ہو گیا، وہ رئیس المفتی تھے سعودی عربیہ کے، انہوں نے کہا کہ اگر 3 دن تک مرد و عورت نماز کو چھوڑ دیں تو ان کے اندر کفر میں آ جاتا ہے، یہ اسلام سے نکل جاتے ہیں، اور اسلام سے نکل جاتے ہیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ولد الحرام کے پیدا ہوتے ہیں۔ شادی سے جو بچہ حلال کا ہوتا ہے 3 دن کی نماز چھوڑنے کے بعد کفر میں داخل، اور کفر کے اندر کا بچہ غیر حلالی، اور غیر حلالی بچہ گہرے کفر کے راستے پر چلنے والا۔ یہ انہوں نے فرمایا کیا پرسنٹیج ہے مسلمانوں کی نماز کا، کیا پرسنٹیج ہے سنت پر نکاح کرنے کا، قرآن کی بے قدری کی، نماز کی بے قدری کی، مسجد کی بے قدری کی۔ جس کے سینے میں کلام پاک کے 30 پارے ہوتے ہیں، وہ شبنم میں، وہ دسمبر کی راتوں میں، وہ جنوری کی کڑاکے کی سردی میں، اور جب وہ چھٹی ختم کر جمعہ میں عصر میں نکلتا ہے، اس کی ماں تنہائی میں جو آنسو بہاتی ہے، وہ آنسوؤں کے قطروں میں اپنی زندگی پال کر کلام پاک کے 30 پارے سینے میں رکھتا ہے، اس کی کیا قدر و منزلت ہے۔ ناچنے والے، ڈانس کرنے والے، شرمگاہ اچھالنے والے، 31 دسمبر کو اپنے جسم کی نمائش کرنے والے، یہ کہ ٹھمکا لگانے پر ان رنڈیوں کو، ان بازاری عورتوں کو لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد، عید الفطر کے بعد، وہ مسلمان جس نے رمضان المبارک کے اندر جنت کا دروازہ کھول کر اعتکاف کیا تھا، جنت کے ماحول کے اندر اللہ کے کلام کو سنا تھا، روزوں کو رکھا تھا، کلام پاک کو سینے سے لگایا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ 11 مہینے
اللہ کی وہ جنت میں رہتا. نہیں، مسجد اس کا ویلکم نہیں کر رہی ہے، مدرسہ اس کا ویلکم نہیں کر رہا ہے، خانقاہ اسے خوش آمدید نہیں کر رہی ہے، بلکہ فلاں خان کی فلم 200 کروڑ روپے کما رہی ہے. یہاں یتیم کو دوا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بیوہ مسکین ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس کے جنازے نکل رہے ہیں، اور تم نے ناچنے والے، گانے والے اور جسم کے ٹھمکیاں لگانے والے، زنا کی دعوت دینے والے، لڑکیوں کو بھگا کر لے جا کر طریقے بتانے والے، شراب میں مست ہونے والے، ان کو کروڑوں روپے دیے، اور یہاں محلے کے اندر یتیم، بیوہ، مسکین عید کے دن ان کے گھر کے چولہے جلنے سے محروم رہے. اور کتنے مسلمان ہیں ناکردہ جرم کے اندر جیلوں میں سڑ رہے ہیں. 5000 روپے اگر مل جاتے وہ جرمانہ بھر کر اپنی بیوی کے آغوش میں آ جاتے، اپنی ماں کے آنچل میں آ جاتے، اپنے باپ کا سہارا بنتے، اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کر عیدگاہ کو جاتے. نہیں، یہاں تو سنیما انتظار کر رہا ہے، یہاں تھیٹر انتظار کر رہا ہے. کیا تراویح کا ترجمہ یہی ہے؟ کیا افطار کا معنی یہی ہے؟ کیا سحری کا مطلب یہی ہے؟ کیا اعتکاف کا مقصود یہی ہے کہ جو ہے ناچنے گانے والوں کو جو ہے کروڑوں روپے دیے جائے، اور حفاظ کی اور مساجد کی، ہماری مسجد کی چھت کا کام باقی ہے، فلاں جگہ بجلی کو کاٹ لیا گیا کیونکہ بجلی کا بل پیمنٹ دینے کے لیے نہیں تھا، فلاں جگہ جو ہے اتنے کروڑ کے اندر 2 کروڑ کے اندر زمین لی گئی، 1 کروڑ روپے دے دیے گئے، اور وقت نہ ہونے کی وجہ سے مالک نے ایگریمنٹ میں لکھایا تھا کہ اگر پورے پیسے نہیں دو گے تو اس وقت کے اندر ہم زمین پر دوبارہ قبضہ کر لیں گے. یہ صورتحال چل رہی ہے. اللہ نے کہا نعمت ہم نے دی تھی، بڑے بڑے عقل مند اس سے محروم تھے. ابو جہل کے پاس عقل تھی، ناسا والوں کے پاس عقل تھی، ڈاکٹروں کے پاس عقل تھی، ہوائی جہاز اڑانے والے پائلٹوں کے پاس عقل تھی، وہاں کے ٹریفک کنٹرولوں کے پاس عقل تھی، ننھے منھے بچے موبائل دیکھنے کے لیے عقل تھی، لیکن ہدایت کا سامان ہم نے بغیر عقل کے دیا تھا. خواجہ ابو طالب نے محبت کی دریا بہا دی، لیکن ہدایت کی دولت سے محروم تھے. قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جہنم کے آگ کی جوتیاں پہنائے گا، جس کی وجہ سے سر کا بیجا کھولے گا. میری مائیں اور بہنیں، ہم نے زندگی کو بڑا لمبا سمجھا تھا، ہم نے سمجھا تھا کہ بہت دیر کے اندر بال سفید ہوں گے، بہت دیر کے اندر آنکھوں کو چشمہ لگے گا. دیکھتے دیکھتے چشمہ لگ گیا، دیکھتے دیکھتے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی نوبت آ گئی، دیکھتے دیکھتے گھٹنے جواب دے گئے، دیکھتے دیکھتے آنکھوں کی بصارت جواب دے گئی. کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. ایسا لگے گا کہ قیامت کے دن جب پلٹ کر دیکھیں گے ایک رات ہم نے دنیا میں گزار کر آئی، اس ایک رات کے لیے ہم نے جہنم کو خرید لیا، اس ایک رات کے لیے ہم نے قبر کے عذاب کو خرید لیا، اس ایک رات کی خوشی کے لیے ہم نے پسلیوں کے ملانے کو خرید لیا. ہم جب عمر آباد میں تمل ناڈو میں پڑھا کرتے تھے تو سالانہ جلسہ ہوتا تھا، جلسے میں ان کے جو ہے گھر والے لوگ آیا کرتے تھے، تو ہم اپنے ساتھیوں کو ہم لوگ بنگلور کے تھے. بنگلور ایک شہر ہے، ایک سٹی ہے، وہاں کے دیہاتی لوگ آتے تو ان بچوں کو کہتے کہ تم اپنے باپ کو لے جا کر بتاؤ کہ پانی میٹھا کیسا ہوتا ہے، مٹکا کیسا ہوتا ہے، پائپ کیسا ہوتا ہے. وہ تو چونا دیکھے ہوں گے، انگلیوں سے گھس کر دکھاؤ. اب ایسا لگ رہا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ ہمارے ساتھ وہ دور آ گیا کہ ہمیں کوئی بتائے کہ بھئی مٹکا کیسا ہوتا ہے، کولر کیسا ہوتا ہے، اے سی کیسا ہوتا ہے. زندگی کی 4 نمازیں ہو گئی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا انتظار ہے. بہت تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے. یہ مالداری میں بھی گزر جائے گا، یہ غریبی میں بھی گزر جائے گا، یہ فرمانبرداری میں بھی گزر جائے گا، یہ نافرمانی میں بھی گزر جائے گا، یہ نماز کی حالت میں بھی گزر جائے گا، یہ ہیرو پنے کی حالت میں بھی گزر جائے گا، یہ حلال کے مال میں بھی گزر جائے گا، یہ حرام کے مال میں بھی گزر جائے گا. کفن پہننا ہے،
جنازے میں سوار ہونا ہے۔ اللہ نے ایسا سسٹم رکھا کہ دنیا میں مقدمہ ہار جاتے ہیں سول کورٹ کے اندر، تو پھر ہائی کورٹ کے اندر جایا جاتا ہے، اپیل کی جاتی ہے۔ ہائی کورٹ کے اندر مقدمہ ہار جاتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ کے اندر اپیل کی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر مقدمہ ہار جاتے ہیں، پریزیڈنٹ آف انڈیا یوم جمہوریہ جو ہے صدر جمہوریہ کے پاس پیغام لے جایا جاتا ہے۔ یہاں تو ایسا ہے کہ اس کو موت دے کر کوئی اپیل کا موقع اللہ نے نہیں رکھا۔ اب ذرا وقت گیا، ناک سے خون آنے لگا، کانوں سے لہو بہنے لگا، آنکھوں کے دیدے باہر آنے لگے، ٹیشو پیپر کے ڈبے ڈبے خالی ہو گئے۔ وہ امریکہ سے آنے والا تھا، وہ سعودی سے آنے والا تھا، پلیٹ آگے پیچھے ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا اب اس کو گیس میں رکھنا پڑے گا۔ علماء نے کہا کہ میت پر مکھی بھی بیٹھتی ہے تو ایک پہاڑ رکھے جیسا ہوتا ہے، اور میت کو وہی پانی نہلاؤ جو وہ زندگی میں نہایا کرتا تھا، کمکما پانی تو کمکما، اور میڈیم گرم تو میڈیم گرم۔ اب یہاں ایسا ابالتے ہیں کہ انڈا اس میں ابل جاتا ہے، وہ بھی عذاب دیا جاتا ہے، گیس میں رکھ کر عذاب دیا جاتا ہے، برف میں رکھ کر عذاب دیا جاتا ہے۔ اگر تجھے تیرا بیٹا پیارا تھا تو باپ کی موت کے دنوں کے قریب تجھے باہر جانے کی کیا ضرورت تھی، اور پھر مرنے کے بعد جیتے جاگتے باپ کو یہ عذاب گیس میں رکھ کر دینے کی کیا ضرورت تھی۔ جتنا جلدی علماء نے لکھا ہے کہ اگر جمعہ کے دن 10:30 11 بجے بھی انتقال ہو جائے، جمعہ میں مجمع 10,000 کا یا جو ہے 2 لاکھ 5 لاکھ کا آ رہا ہے، اور 10:30 11 بجے 20-25 لوگ پڑھ رہے ہیں نماز جنازہ، کہا یہ 20-25 لوگوں کے ذریعے سے پڑھا لینا یہ سنت ہے جمعہ کا انتظار کرنے کے مقابلے میں، اس لیے کہ مردے کو دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ نیک ہے اپنی جنت کی طرف جلدی جا رہا ہے، اگر وہ برا ہے جہنمی ہے، ہمارے کاندھوں سے وہ جہنم کا بوجھ ہٹ رہا ہے۔ باپ باپ کے درمیان جدائی آ جائے گی، اولاد اور ماں باپ کے درمیان دوریاں آ جائیں گی، دودھ پیتا بچہ اپنے ماں کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو قیامت کے اس جھٹکے سے ڈرو جس کی ساتھ اور جس کا زلزلہ خطرناک ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، ایک آواز آئے گی، لوگ بے ہوش کی طرح گر جائیں گے، اور اللہ فرمائیں گے وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ جہنم میں جو سب سے کم درجے کے انگارے ہیں، وہاں بھی جیسے ایک آدمی ہوائی جہاز میں جاتا ہے، اکنامک کلاس ہے، بزنس کلاس ہے، فلاں کلاس ہے، اور ٹرین میں جاتا ہے، لوکل ڈبہ ہے، ریزرویشن کا ہے، اے سی فرسٹ ہے، اے سی جو ہے سیکنڈ ہے، اور چیئر کار ہے، فلاں ہے، دھماکہ ہے۔ تو جہنم کے عذاب کے اندر بھی مختلف قسم کے درجے ہوں گے۔ جہنم کا جو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا آگ کا، اس میں اگر کسی جہنمی کو ڈالا جائے اور وہ پھر دنیا میں اس کو بھیجا جائے، اور دنیا کی آگ کہیں بھڑک رہی ہو، علماء نے لکھا حدیث میں آتا ہے کہ اس آگ کے اندر وہ ایسے سوئے گا جیسے کوئی آدمی جنرل ڈبے سے اے سی کے اندر جا کر آرام سے سویا کرتا ہے۔ تو پھر وہ جہنم کے انگاروں کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ روئے گا، یہ تڑپے گا کہ العطش العطش، ہمیں پیاس لگ رہی ہے، ہمیں پیاس لگ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لاکھوں سال اس کو تڑپائیں گے، اب ملے گا تب ملے گا۔ سورہ دخان کے اندر اللہ نے فرمایا یسقیٰ من ماء، اس کو گرم کھولتا ہوا لہو اور پیپ جو جہنمیوں کا ہوگا اس کو دیا جائے گا، نلڈے سے پھٹ کر وہ نیچے گر جائے گا، وہ پیاس کی وجہ سے اس کو پی لے گا لیکن پی نہیں پائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک جو ہے درخواست دے گا، وہ مالک جو ہوگا، وہ جو وہاں پر ہوگا داروغہ واچمین، اس کا نام مالک ہوگا، یا مالک اقضی علینا، ایک اپلیکیشن اللہ کو پہنچا دے، ہم جو ہے جہنم سے تو اللہ نہیں نکالے گا، کم سے کم ذرا کنارے جہنم کے کنارے اللہ تعالیٰ پہنچا دے، لاکھوں سال تک یہ اپلیکیشن جو ہے
پروسیس ہوتا رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے تم سب جمع ہو جاؤ, تمہارے اپلیکیشن کا جواب دیا جائے گا, اور وہ یہ ہوگا قال انکم ماکثون, اے لوگوں تم نماز چھوڑتے ہوئے نہیں ڈر رہے تھے, تم قرآن سے دور ہوتے ہوئے نہیں ڈر رہے تھے, اللہ کا عذاب آ رہا تھا تم نہیں ڈر رہے تھے, مدرسے ویران ہو رہے تھے, اللہ کا گھر ویران ہو رہا تھا, اذان کی بے حرمتی ہو رہی تھی, دنیا کے پیچھے لگے ہوئے تھے. شادی کیا تھی؟ بیوٹی کانٹیسٹ تھا. ہر کوئی 80 سال کی 90 سال کی بڑھیا جوان بننے کی کوشش کر رہی تھی, جس کے کفن کا لٹھا بازار میں آ چکا تھا. ملک الموت کو شب برات کے اندر پرچہ کٹا کر اللہ دے دیا تھا اور کہا تھا کہ اگلی شب برات سے پہلے اسے موت کا پروانہ مل جانا چاہیے. یہ دھرتی کے اوپر نہیں, یہ دھرتی کے نیچے جانے کے لائق بن چکی ہے. ہزاروں روپے دے کر وقتی طور پر جوان بننے کے لیے کیا کیا نقرے کیے جا رہے ہیں. ایک عالم صاحب کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کنویں کے اندر کتا پڑ گیا ہے, پانی کیسے پاک ہوگا؟ عالم صاحب نے کہا کہ اتنے ڈول پانی نکالو, 30 ڈول 50 ڈول. تو انہوں نے نکالا اور پھر شکایت کی کہ عالم صاحب پانی ہم نے جتنے ڈول بتایا اتنا نکالا, لیکن پھر پانی کے اندر بدبو ہے اور پانی کے اندر غلاظت ہے. پھر عالم صاحب نے کہا صحیح سے نکالو جاؤ. پھر انہوں نے نکالا, پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں پانی میں بڑی بدبو آ رہی ہے. عالم صاحب کو ڈاؤٹ ہوا. عالم صاحب نے پوچھا اس کتے کو نکالا نہیں نکالا؟ کہا آپ نے تو کچھ نہیں کہا کتے کو نکالنے کے بارے میں. کہا کہ ارے بھیا یہ کتا کنویں کے اندر رہے گا, قیامت تک جو ہے یہ گندا پانی آتا رہے گا, پہلے غلاظت کو نکالو. ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے, ٹی وی کے اداکاروں کی محبت ہے, فیشن کی محبت ہے, زر زیور کی محبت ہے, قبر کی جو ہے نعمتوں کی محبت نہیں, اللہ کی محبت نہیں, نبی کی محبت نہیں. وہ آنکھوں سے نبی کا دیدار کیسے ہوگا جن آنکھوں سے رنڈوں کو دیکھا جاتا ہو؟ ان آنکھوں سے آقا کا دیدار کیسے ہوگا جن میں نچیوں کو دیکھا جاتا ہو؟ ان آنکھوں سے آقا کا دیدار کیسے ہوگا جن میں غیر محرموں کو دیکھا جاتا ہو, داڑھی منوں کو دیکھا جاتا ہو, نبی کے دشمنوں کو دیکھا جاتا ہو, بے نمازیوں کو دیکھا جاتا ہو, ناچنے گانے والے اور زنا کے طریقے بتانے والوں کو دیکھا جاتا ہو؟ جب تک یہ دل سے ان جہنمی کتوں کو نہیں نکالتے یہ ذکر کام نہیں دیتا, یہ تلاوت کام نہیں دیتی, یہ محفلیں کام نہیں دیتی. ہم جب تک اس کو غلاظت سے پاک نہیں کرتے, زمزم کا پانی بھی جو ہے ہم کو پاک نہیں کر سکتا. تو میری ماں اور بہنیں اتنے ہزاروں سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال انکم ماکثون, تم اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. وہ جہنم بھی ہمارے سامنے ہے, وہ پلسرات بھی ہمارے سامنے ہے, وہ قبر کا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہے. میتیں اٹھاتے ہیں ہم, جنازے کندھوں پر سوار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم, اور کفن میں لپٹتا ہوا دیکھتے ہیں, لیکن نہیں وہی روش ہمارے ساتھ ہے. گھروں کا ماحول بدلنے میں تیار نہیں, اولاد کے ساتھ ہم جو ہے دینی تربیت والا معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے, نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے, خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے. جو لوگ عمرے کو گئے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں کا اکرام اور احترام کرنے کی انہیں توفیق نصیب فرمائے.